بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم۔ میرے عزیزو، اگر میں سارا سال درود ابراہیمی کی برکات بلکہ ساری عمر بھی درود پاک کی برکات بتاتا رہوں تو یہ کبھی ختم نہ ہوں گی، کیونکہ یہ ایک ایسا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے درود پاک کے اندر اتنے زیادہ فضائل و برکات سمو دیے ہیں کہ وہ صرف درود پاک پڑھنے والا ہی جانتا ہے۔ درود ابراہیم ایک ایسی چابی ہے جو ہر بند تالے کو کھول دیتی ہے، بلکہ جو لوگ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان پر ایسا کرم ہوتا ہے کہ ساری دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ جادو جنات کو دفع کرنے کے لیے، گندے اثرات کو ختم کرنے کے لیے، بیماریوں پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے اور اپنے رب سے ہر طرح کی جائز حاجات و ضروریات پانے کے لیے اس درود پاک کا پڑھنا بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ جس کسی کی کوئی بھی جائز حاجت ہو اور وہ اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے حاجتیں ضروریات پوری ہوں گی، بلکہ بیماریوں پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو درود ابراہیمی کا ایک ایسا ہی واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ جس کے پڑھنے سے ایک مصیبت زدہ ایک اندھے شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی بنائی روشنی واپس کر دی۔ گجرانوالہ کا ایک آدمی جس کا نام گلزار احمد ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک فیکٹری میں مینیجر ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میرے کچھ ضروری کاغذات اس فیکٹری میں پڑے ہیں جو میں کام کرتے وقت یہاں پر بھول گیا تھا۔ اب چونکہ مجھے ان کاغذات کی ضرورت ہے تو آپ برائے مہربانی میرے کاغذات مجھے واپس کر دیں۔ تو کاغذات مانگنے والے شخص سے مینیجر گلزار نے کہا، یہ کاغذات تو کتنا عرصہ یہاں پڑے رہے ہیں، آپ کہاں تھے؟ آپ نے اپنے کاغذات اتنا عرصہ واپس کیوں نہ لیے؟ کاغذات لینے کے لیے آئے شخص نے اپنا دردناک واقعہ کچھ اس طرح سے بتایا۔ کہنے لگا، میری نظر بند ہو گئی تھی اور میں مکمل طور پر نابینا ہو چکا تھا۔ بہت سے اچھے ڈاکٹروں سے مشورہ کیا، ان کو چیک کروایا۔ تقریباً 35 ڈاکٹر نے رائے دی کہ آپ کی نظر مکمل اور ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہے۔ ڈاکٹروں کی رائے کے بعد میری تو دنیا ہی تاریک ہو گئی اور میرا کاروبار ختم ہو گیا، گھر تک محدود ہو کر رہ گیا، یہاں تک کہ میرے بیوی اور بیٹے مجھے روٹی کھلاتے، میری تمام ضروریات کو پورا کرتے اور مجھے واش روم لے جایا کرتے تھے۔ الغرض یہ بتاؤں کہ میں کسی کام کے قابل نہ رہا۔ صورتحال کچھ اس قدر خراب تھی کہ جس ڈاکٹر کو بھی چیک کروایا اس نے مایوس ہی کیا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا، تم درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ درود پاک ایک نور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو شخص مصیبت پریشانیوں اور تکالیف میں میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ پھر میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے لیے دن رات ایک جیسے تھے، نہ اخبار، نہ ٹی وی، نہ کاروبار، نہ سیر و تفریح، نہ دوست احباب، نہ ہی کسی سے گپ شپ لگاتا تھا۔ میں پھر سارا دن درود ابراہیمی ہی پڑھتا رہتا تھا، دن رات، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، وضو بے وضو، بلا تعداد بلا حساب، بس میں تھا اور درود پاک تھا۔ پھر ایک دن اچانک مجھے میری آنکھوں میں ہلکی سی روشنی محسوس ہونے لگی، تو میں نے اپنی بیوی سے اس روشنی کا ذکر کیا تو میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرنے والا ہے، آپ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے جائیں۔ میں نے مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر دوسرے دن میری دنیا مکمل طور پر روشن ہو گئی، اندھیرا روشنیوں میں بدل گیا اور مجھے سب کچھ نظر آنے لگا۔ یہ سب درود پاک کی برکت کی وجہ سے تھا، کیونکہ میں نے نہ کوئی دم کروایا، نہ کوئی ٹیکہ لگوایا اور نہ ہی ڈاکٹروں نے مجھے کوئی دوائی دی، مگر یہ سارا کا سارا کمال، یہ سارے کے سارے انعامات درود ابراہیمی کی وجہ سے تھے، جس نے میری دنیا روشن کر دی۔ اور آج کل میرا کاروبار بھی ہے، سفر بھی کرتا ہوں، اخبار بھی پڑھتا ہوں، اینک کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ہو کر دیکھیں، پھر دیکھنا ہر اسم اعظم ہوگا۔ تو میرے عزیزو، درود ابراہیمی نہ صرف ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے
بلکہ ہماری مصیبتوں تنگیوں کو دور کرتا ہے، ہمارے رزق میں اضافہ کرتا ہے، ہماری آنکھوں کے نور کو سلامت رکھتا ہے، بلکہ قیامت میں، قبر میں، ہر جگہ مقام حشر میں ہمارا ساتھی و مددگار ہوگا۔ تو میرے عزیزو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ درود ابراہیمی یا جون سا بھی سیگا آپ کو پسند ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو حاصل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔